یاد رکھیے گا تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، گناہ ملے گا، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن اسلامی بہنیں گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گی، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، آج میں آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراویح کی نماز پڑھنے کا سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی مشکل بات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا جس سے آپ الجھ جائیں، بالکل آسان لفظوں میں آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز، اور وہ 20 رکعت جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ دعا آپ کو بعض دفعہ کیلنڈر کے اوپر بھی یہ دعا مل جائے گی، یا پھر گوگل کے اوپر یہ سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اگر زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ خاص نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ کو دعا آتی وہ دعا پڑھ لیں۔ اگر کوئی دعا نہیں آتی تو پھر سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، کوئی سا بھی ذکر کر لے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ اگر دعا نہیں آتی تو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے، الحمدللہ کی پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، جو بھی آپ کو دعا آتی وہ دعا پڑھ لیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد دعا کریں گے، دعا پڑھیں گی۔ یہ تراویح والی دعا آئے تو بہتر ہے، اگر نہ آئے تو کوئی سی بھی دعا یا ذکر کو تسبیح پڑھ لیں۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی، 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے پڑھنی کون سی صورتیں ہیں، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیں اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی رکوع آتے ہیں، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں، 6 صورتیں یاد ہیں 6 صورتیں پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے رپیٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی یعنی 4 قل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 قل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 قل پڑھ لیے، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر دیں ان صورتوں کو، اس طریقے سے 4 کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی 20 رکعت۔ کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں یاد ہیں، تو وہ 2 صورتوں کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی ایک صورت 1 رکعت میں پڑھ لیں، دوسری صورت دوسری رکعت میں، یہ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا، جو صورت پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں، اس طریقے سے 2 رکعت میں 2 رکعت ہوگی آپ کی، پھر دوبارہ سے انہی 2 رکعتوں کو انہی صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، اس طریقے سے 20 رکعت پڑھ لیں۔ اب آخری بات سمجھیے گا، کسی کو صرف ایک صورت یاد ہے، یعنی صرف کسی کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ صمد، اگر یہی صورت آتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسی صورت کو بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت بھی یاد ہے تو تب بھی اس طریقے سے ہر رکعت میں وہی صورت سورہ اخلاص جو ہے
दोहराते जाएं और इस तरीके से 20 रकत तरावीह की नमाज अदा कर लें। ये तो था कि तरावीह की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करें? देखिए, नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं 2 रकात तरावीह की नमाज़ पढ़ती हूँ, बस यही नीयत हो गई। इसके अलावा कोई ज़ुबान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नीयत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावीह की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह तरफ मेरा काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नीयत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। दिल के पुख्ता इरादे को, आप नमाज पढ़ ली तरावीह की, यही पुख्ता इरादा है दिल का, इसी को नीयत कहते हैं। ज़ुबान से कह लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तरीका था तरावीह की नमाज का। जब आप 20 रकत पढ़ लेंगी इसी तरीके से, उसके बाद फिर दुआ करेंगी। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगी। दुआ करने के बाद फिर अब वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। 20 रकत तरावीह की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर वितर की नमाज़। फिर चाहें तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावीह अदा करने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।